امریکہ میں نیٹو کا سربراہی اجلاس، یوکرین کے لیے مزید 5 ایئر ڈیفنس سسٹم فراہم کرنے کا اعلان۔ غزہ میں اسکول پر ہونے والے حملے میں 27 افراد ہلاک، درجنوں زخمی۔ بھارت میں بس اور ٹینکر میں تصادم، کم سے کم 18 افراد ہلاک۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں نیٹو کے سربراہی اجلاس میں رکن ممالک کے رہنما شرکت کر رہے ہیں۔ 3 روز تک جاری رہنے والے 75ویں سربراہی اجلاس میں یوکرین کا معاملہ بھی زیر بحث آئے گا اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی بھی اس کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں۔ امریکہ کے صدر بائیڈن نے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسے دنیا کا سب سے بڑا دفاعی اتحاد قرار دیا ہے۔ اس موقع پر صدر بائیڈن نے یوکرین کو 5 فضائی دفاعی نظام فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے، جس میں پیٹریاٹ میزائل اور بیٹریز بھی شامل ہیں۔ Today, I'm announcing the historic donation of air defense equipment for Ukraine. ادھر یوکرین کے صدر نے ایک الگ تقریب میں اس امداد کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ روسی فورسز کو شکست دینے کے لیے کافی نہیں ہے۔ انہوں نے امریکہ سے مطالبہ کیا کہ وہ روسی حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے یوکرین کو فوری طور پر امداد فراہم کریں اور اس کے لیے مہینوں کا انتظار نہ کیا جائے۔ امریکہ کی طرف سے یوکرین کو دفاعی امداد فراہم کرنے کا اعلان ایک ایسے وقت کیا گیا جب پیر کو روس نے یوکرین کے مختلف شہروں اور دارالحکومت کیف میں ایک اسپتال کو نشانہ بنایا۔ یوکرین کے صدر نے کہا کہ ان حملوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 43 تک پہنچ گئی ہے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ غزہ میں جنگ بندی اور 7 اکتوبر کو حماس کی طرف سے حراست میں لیے گئے اسرائیلی شہریوں کی رہائی کے لیے مذاکرات آج قطر میں دوبارہ شروع ہونے کی توقع ہے۔ ان مذاکرات میں مصر، امریکہ، اسرائیل اور قطر کے عہدیدار شرکت کریں گے۔ غزہ میں جنگ بندی کے مجوزہ معاہدے پر بات چیت حماس کی نئی تجاویز ملنے کے بعد شروع ہو رہی ہے، جس میں حماس نے اسرائیل جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط سے پہلے جنگ کے خاتمے کا وعدہ کرنے کی شرط واپس لے لی ہے۔ ادھر حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ یہ کہہ چکے ہیں کہ غزہ میں اسرائیل کے جاری حملے مذاکرات کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں اور یہ بات چیت کے عمل کو پیچھے دھکیل دیں گے۔ جنوبی غزہ میں صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فضائی حملے میں کم سے کم 27 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ ان کارروائیوں میں اسرائیلی فورسز نے بے گھر ہونے والے افراد کے کیمپ کو نشانہ بنایا۔ خان یونس کے النصر ہسپتال کے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اسکول کے باہر موجود خیمے بھی حملے کی زد میں آئے۔ اسرائیل کی جانب سے فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا، جس نے غزہ کے اسکولوں پر 3 دیگر حملے کرنے کا اعتراف کیا ہے۔ یہ اسکول نقل مکانی کرنے والے فلسطینی پناہ گاہوں کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ حماس کے عسکریت پسند ان اسکولوں کو استعمال کرتے ہیں۔ حماس اسرائیل کے اس دعوے کی تردید کرتا ہے کہ وہ اسکولوں، اسپتالوں اور دیگر شہری سہولیات کو فوجی مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ بھارت کی شمالی ریاست اتر پردیش میں ایک بس اور ٹینکر کے تصادم سے کم 18 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حادثے میں زخمی ہونے والی 19 افراد کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ بھارت میں سڑک حادثات میں ہونے والی اموات دنیا میں سب سے زیادہ ہیں۔ ان حادثات کی وجہ غیر محتاط ڈرائیونگ، خراب سڑکوں اور پرانی گاڑیوں کو قرار دیا جاتا ہے۔ ایک سرکاری اہلکار کا کہنا ہے کہ لکھنؤ آگرہ ایکسپریس پر ایک تیز رفتار بس ٹینکر سے ٹکرا گئی، جس کی وجہ سے دونوں گاڑیاں الٹ گئیں۔ یہ بس بہار سے دارالحکومت دلی جا رہی تھی۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے حادثے میں ہونے والی اموات پر دکھ اور متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ وائس آف امریکہ اردو سروس کا ٹی وی شو ویو 360 آپ دیکھ سکتے ہیں آج نیوز پر پیر سے جمعہ شام 7:30 بجے۔ برازیل نے فلسطین کے ساتھ طے پانے والے آزادانہ تجارت کے معاہدے پر فوری طور پر عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 2011 میں طے پانے والا معاہدہ ایک طویل عرصے تک توسیع کا منتظر رہا۔ برازیل کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کیا گیا ہے۔ برازیل نے فلسطینی ریاست کو 2010 میں تسلیم کیا تھا اور برازیل کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ فلسطینی معیشت کو پائیدار اور مستحکم بنانے کے لیے انتہائی اہم ہوگا اور اقتصادی طور پر ایک قابل عمل فلسطینی ریاست کے لیے معاون ہوگا جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ پرامن طور پر رہ سکتی ہے۔ اسرائیل کی طرف سے برازیل کے فیصلے پر تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارا حسن۔